اسی طرح کی تنقید آپ بارہا عمران خان کے اوپر بھی کرتے ہیں، کیا احتجاج یا اپوزیشن میں رہ کر چیزوں نہیں، کو کرٹیسائز کرنا وہ جو سامنے ہے حق وہ تو ویسے ہی نہیں فرید صاحب، وہ تو ویسے ہی بے شرم قسم کا انسان ہے اور پاگل آدمی ہے۔ اس کی جو آپ اس کا جو کردار سامنے آ رہا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ یہ گند جو اب اس نے یہ پاک پتن میں کیا ہے، اب اس کے بعد آپ اس کی کو عقل کا اندازہ لگا لیں۔ اس طرح کی حماقت، اس طرح کا گھٹیا پن، چلو میں یہ نہیں کہتا کہ باقی لوگ یا ہم فرشتے ہیں، لیکن اس طرح کی گھٹیا حرکت کوئی اگر اور کرتا ہوگا تو یہ انداز ہوتا ہے۔ یعنی اس آدمی نے کیا تماشا بنا دیا اس فیملی کا۔ وہ ایک پرہیزگار، ایک روحانی شخصیت وہ عورت تھی، اور اس شیطان نے جا کے جو ہے وہ پوری شیطانیت ان کے گھر پہ غالب کر دی۔ لیکن خان صاحب تو کہتے ہیں کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کوئی بینک نہیں لوٹا، میں نے کوئی منی لانڈرنگ نہیں کی، میں سوچ رہا ہوں کہ میں نے کوئی جرم کر دیا ہے کوئی بہت بڑا۔ اس سے بڑا جرم تو دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا۔ اعتماد کی چوری، عزت کی چوری، کسی کے کی جو ہے وہ غیرت کی چوری، یہ چوری تو تمام جرائم سے بڑا جرم ہے۔ جو آدمی کردار کا مجرم ہے، جو آدمی عزت کا مجرم ہے، جو آدمی اعتماد کا مجرم ہے، اس کے سے بڑا مجرم تو دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ آدمی جو ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ 30 سال سے وہ گھرانہ آباد تھا، 30 سال سے میاں بیوی، ان کے 5 بچے، ان کی بیٹیوں کی شادیاں ہوئی ہیں۔ یعنی اس بدبخت نے آپ دیکھیں کہ ان کو کس انجام سے دوچار کیا ہے، اور 30 سال بعد وہ طلاق ہوتی ہے، اور طلاق کی عدت کے دن جس دن پورے ہوتے ہیں اسی اگلے دن جو ہے یہ نکاح یا پرپوزل کا جو ہے وہ جرم سرزد ہوتا ہے، اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے کوئی شادی کی خواہش کر کے جو ہے وہ کوئی جرم کیا ہے۔ وہ بے شرم آدمی، یہ 30 سال بعد یہ واقعہ ہونا تھا، رانا صاحب ایک بریک لیتے ہیں، صرف عدت کے دن پورے ہوتے ہی تمہارا پرپوزل جو ہے وہ جانا تھا۔ ایک بریک لیتے ہیں رانا صاحب، یہ بے شرم ایک بریک لیتے، جان نہیں چھڑا سکے۔ بریک کے بعد